أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی، رسول اور آل رسول پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ جس کی آج 10 تاریخ ہے، 14 شعبان 15ویں کی شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ وہ رات ہمارے لیے ایک اہم رات ہے جس کی بنا پر ہم اور آپ اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں، اور یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور فرمایا کہ قوموا لیالہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کی رات میں شب بیداری کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ شب برات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہم شب برات گزارتے کیسے ہیں اور ہمیں گزارنا کیسے چاہیے۔ زمانے اور دور بدلتے رہتے ہیں۔ چند سال پہلے شب برات کے موقع پر بڑے دھوم دھام سے چھوٹے اور بڑے مل کر گڈے اور پڑاکے کا استعمال کرتے تھے۔ فی الوقت شب برات میں وہ چیزیں ختم تو نہیں ہوئی، ہاں کم ضرور ہوئی ہیں، اور کم ہونے کی وجہ یا تو یہ کہ تقریروں کے ذریعے سے اور والدین کی توجہ کے ذریعے سے بچے ان چیزوں سے دور ہوئے، تو جو تھوڑی بہت گڈے اور پڑاکے کی حرکتیں باقی ہیں ان کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ ان حرکتوں سے سوائے نقصان کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے۔ ہم ہوں یا آپ، ہم ایک ذمہ دار ہیں۔ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، جو فرد ہیں، اگر وہ ان چیزوں میں شامل ہیں تو انہیں ان چیزوں سے ہمیں روکنا چاہیے، کیونکہ بچے وہ چیز زیادہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ چونکہ شب برات کے موقع پر ایک بچہ جب دوسرے کو گڈا اور پڑاکا استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا پھر آپ اپنے بچپن کو لے لیں، ہمارا بھی بچپن تھا، آپ کا بھی بچپن تھا، تو اس وقت سوچ ایسی ہوتی تھی
کہ شب برات پہ گڈھا بچانا چاہیے، گڈھے کے ذریعے سے روشنیاں ہوتی ہیں، اس طریقے کی سوچ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہ باتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں بچے بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر گڈھے نہیں بجانا چاہیے، یہ اپنے مال کو جلانا ہے، اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ ہاں سوچی یہ بنی تھی کہ گڈھے سے روشنیاں نکلیں گی تو ہمارے گھر کے جو مرحومین ہیں انہیں اچھا سا محسوس ہوگا، ان کو قبر میں راحت ملے گی، لیکن بات ایسی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات مردے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے استغفار طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں طلب کرتے ہیں، ان سے ایصال ثواب کی خاطر گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ آپ کے گھر کے جو مرحومین ہیں، ہمارے گھر کے جو مرحومین ہیں، ہمارے گھر کے دروازے پر آنے جانے والوں کو پکڑ کر کے انہیں جھنجھوڑ کر کے ایصال ثواب کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے نام سے کچھ ایصال کر دیا جائے، کچھ کلمہ شریف پڑھ لیا جائے، کچھ صدقات و خیرات کر لیا جائے۔ تو جب وہ مقدس رات آئے تو ان راتوں میں ہمارا تو نظریہ یہی ہے اور ہم کرتے بھی یہی ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے نماز عشاء کے بعد ہم قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پہ جا کر اپنے اپنے حساب سے جو کچھ آتا ہے پڑھ کر کے انہیں ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس دن ان کی روحیں اس چیز کی طلبگار ہوا کرتی ہیں، تو جو جن کو یاد ہو وہ چیزیں پڑھ کر، اور یہی وجہ ہے کہ ان مرحومین کے ایصال ثواب کے بندوبست کے خاطر ہمارے یہاں حلوہ وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، بالخصوص اس دن اور اس رات میں ان کے نام سے فاتحہ وغیرہ دلایا کرتے ہیں۔ تو شب برات میں روحیں ایصال کی طلبگار ہوتی ہیں، ثواب کی طلبگار ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک نہ ایک دن ہمیں تو مرنا ضرور ہے، ہمیں بھی قبر کی گود میں جانا ہے، ہمیں بھی زمین کے پیٹ میں اپنے جسم سمیت وہاں پہ عالم برزخی زندگی کو گزارنا ہے، تو وہاں ہمیں بھی ثواب کی ضرورت پڑے گی، وہاں ہمیں بھی کلمہ شریف اور تلاوت قرآن کے برکات و حسنات سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ نصیب ہونے کو دل چاہے گا۔ تو ایسے موقع پر جب ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں اسے دیکھتی رہیں گی، وہ بھی ایصال ثواب کرتی رہیں گی۔ لیکن اگر ان مواقع پر ہم صرف یہ سوچ بنا لیں کہ ہمیں اس میں گڈھا پڑاکا بجانا ہے اور رات یوں ہی گزار دینی ہے، نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ چائے خانوں پہ بیٹھ کر کے اپنی رات صرف چائے اور پان میں ہی گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اس رات میں صرف ہمیں فاتحہ ہی پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قبرستان سے واپس لوٹتا ہے، پہلے ایک مزاج بناتا ہے، ایک گاڑی کرتا ہے، اب ان گاڑیوں کے روٹ کو اور اس کے شیڈول کو تیار کر کے ایک نقشہ بناتا ہے، ہمیں فلاں اتنے بجے رات تک یہاں پہنچنا ہے، اتنے بجے رات تک یہاں پہنچنا ہے، اور آخری اسٹاپ وہ یعقوب شہید کا رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے صبح گھاٹ کی تفریح کرتے ہوئے، یہ ایک نوجوانوں میں سوچ بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ رات شب بیداری کے لیے ہے، لیکن صرف یوں ہی وہ رات گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں کثرت استغفار کے لیے ہمیں کہا ہے۔ کثرت استغفار کی جو ہم نے گناہ کر لیا ہے، ان گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ بندوبست ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم سے جو خطائیں سرزد ہو چکی ہیں، ان خطاؤں پہ پانی بہانے کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے سے ان خطاؤں کو دھلوانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ سبحانہ تعالی سورج ڈوبنے کے بعد آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ رب العزت ندا دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر لوں، ہے کوئی رزق حاصل کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی برکتیں رحمتیں لوٹنے والا کہ میں ان کے دامنوں کو رحمتوں سے پر کر دوں۔ بھائی آئے دن ہر سال آپ ان روایتوں کو سنتے چلے آتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہم تو خطاؤں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پروردگار ہمیں ندا دیتا ہے کہ آؤ اپنے گناہ کو بخشوا لو، آؤ اپنے خطاؤں کو بخشوا لو، آؤ مجھ سے رحمت مانگ لو، آؤ مجھ سے مغفرت مانگ لو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کے اس دعا کو قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قالا، دونوں نے کہا، یعنی حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے، یہ دونوں نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان آتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ کا حکم بتا کر کے حضرت آدم سے کہتا ہے کہ آپ درخت کے پاس چلے جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطائے لغزش ہوئی، گناہ نہیں ہوا، خطائے لغزش ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اہبتوا مصرا، زمین کی طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اتار دیا جاتا ہے۔ اب یہ زمین پہ آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور دونوں کہتے رہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو خطائے لغزش ہوئی تھی، تو اس خطائے لغزش کے بعد اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کی تربیت اور درس مل رہا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم بھی یہی کہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم بھی رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ صلحاء کی جماعت ہے کہ جن سے خطائے لغزش بھی ہوتی ہے، اجتہادی خطا بھی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے استغفار کر رہے ہیں۔ امت کی تعلیم کے لیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں۔ یہ انبیاء روئے، یہ صلحاء روئے، یہ فقہاء روئے، لیکن پیارے ذرا دیکھو ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کے قطرے نمودار نہیں ہوتے ہیں، ہمارا دل نرم نہیں پڑتا ہے۔ گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے ہم نے اپنے دلوں کو ڈبو دیا ہے کہ ہمیں کلام الہی اور حدیث کے الفاظ بھی اثر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مقدس راتوں میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15 شعبان المعظم کی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کی
बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। बनी कल्ब की बकरियां उस वक्त हजारों की तादाद में थी और सबसे ज्यादा बाल वाली बकरियां उसी कबीले में पाई जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उनके बकरियों के जिस्मों में जो बाल है, उन बकरियों के बालों के तादाद से ज्यादा भी अल्लाह अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। तो वो रात हमारे लिए बख्शिश की रात है। उन रातों को आप यूं ही न गुजार ले। उस रात में आप सबसे पहले ये काम करें कि अपने कब्रिस्तान आप फातिहा पढ़ने जाएं। वहां आने के बाद जो कुर्बो जवार की दरगाह शरीफ है, बुजुर्गों के मज़ारात हैं, उन मज़ारों पे जाएं। उन मज़ारों का वास्ता दे करके, उन अल्लाह के नेक वलियों का वास्ता दे करके अपनी गुनाह की, अपनी बख्शिश और अपनी मगफिरत की दुआएं मांगे। उसके बाद आप अपने मोहल्ले में आए, क्योंकि जिस दिन वो त्यौहार पड़ेगा गैरों के भी त्यौहार सामने आने वाले हैं और आप जानते हैं कि उनके हालात किस किस्म के होते हैं और इस वक्त मुल्क के हालात किस किस्म के हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें उनके हालात का जायज़ा लेते हुए हम अपने करीब करीब जगहों में जाकर के सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी रात को गुजारें। अपने मोहल्ले की मस्जिदों में कुछ आकर कुरान की तिलावत करें। अपने घर में जाकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, सूरह वाक़िया की तिलावत करें, सूरह मुल्क की तिलावत करें। चूँकि हम लोगों की रात में हर रोज़ रात में हर रात में इबादत करने की आदत नहीं है, इसलिए अगर कोई चंद आयतें या चंद सूरे पढ़ता है तो नींद का गलबा हो जाता है। तो उस नींद को दूर करने के लिए अगर चाय भी पी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5, 10, 15 मिनट के लिए अगर बाहर निकल लेता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मिजाज कैसा बना होता है कि हम पैदल सफर करते हैं, कुछ दूर जाते हैं, कुछ हाँ हू होता है, कुछ दुनियावी बातें होती हैं, उसी में गाली गलौज होता है, उसी में झगड़े और फसाद भी हो जाया करते हैं और उसी में लोग अपनी अपनी बाइक या मोटरसाइकिलें निकाल करके रेसबाजी किया करते हैं। न जाने कितने उस रात एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। इसलिए इन चीजों से और इन हरकत से हमें और आपको बचने की जरूरत है। उस रात को यूं ही जाये न कर लिया जाए, वो बड़ी मगफिरत वाली रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब ये अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस की शरह फरमाते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि रजब शरीफ बीज बोने का महीना है और शाबान उस बीज पर अपने आंसुओं के जरिए से पानी डालने का महीना है और रमजान जो बीज में पानी डाले हैं उससे उगे हुए फसल को काटने वाला महीना है। तो ये गिरियोजारी का महीना है। हम अपने दिलों को नर्म करके देखें। हमें और आपको एक न एक दिन मरना है, कब्र की गोद में हमें जाना है, हमसे पूछे जाना है, हमसे सवाल होने वाला है, पुलसिरात पे से गुजरना है। पुलसिरात क्या चीज है? अपनी आंखों से हर इंसान देखेगा कि पुलसिरात से कट कर करके इंसान गिर रहा है। हर किसी को उस पर से गुजरना है। जन्नत का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पुलसिरात। हर किसी को पुलसिरात से गुजरना है, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो, चाहे कितना बड़ा परहेजगार हो, चाहे कोई गुनहगार हो, पुलसिरात से गुजरना है। अब यह है कि आमाल जिसके जैसे होंगे, अकायद जिसके जैसे होंगे, उस हिसाब से उस पे से लोग गुजर जाएंगे। कोई पलक झपकने से पहले ही गुजर जाएगा, कोई लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते, लटकते, उठते इस तरीके से गुजर जाएगा। तो पुलसिरात के रास्ते को अगर हमवार करना है तो रब की बारगाह में बख्शिश की दुआएं मांगनी पड़ेंगी, रब की बारगाह में मगफिरत की दुआएं मांगनी पड़ेंगी। तो ये जो रात आने वाली है हमें इन रातों को बर्बाद नहीं करनी है। अजीज़ान गिरामी वकार, हम एक जिम्मेदार शख्स हैं। अगर उन रातों में हमारे घर के अफराद, हमारे घर के बच्चे उसके बाद वाले दिन में इसे बासी कहते हैं, अगर गड्ढे और पटाखे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें रोकने की कोशिश करें और उनके त्यौहार का भी हमें ख्याल करते हुए अपने आप को अच्छे से अपने त्यौहार को मनाने की हमें कोशिश करनी है। क्योंकि उनके जो त्यौहार होते हैं वो अपने होश में नहीं होते हैं। पीने खाने के बंदोबस्त करने के साथ साथ वो अपनी हालत में नहीं होते हैं। इंसान अगर उनसे उलझता है तो सिवाय अपने नुकसान के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए उन रातों को अपने मोहल्ले में गुजारने की कोशिश करें, अपने घर में गुजारने की कोशिश करें, अपने
مسجد میں قرآن عظیم کی تلاوت کریں، شب بیداری کریں، اس کے بعد نماز فجر آپ ادا فرمائیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داریاں اور کام ہیں اسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی وقار، تو شب برات کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے مختصر انداز میں آپ نے اسے سماعت فرما لیا۔ اب آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا یہ جو کام چلا اور اب تک چلا الحمدللہ وہ آپ کے تعاون کے ذریعے سے چلا، آپ کے ذریعے سے ہوا یہ کام، آپ کے تعاون کے صدقے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی جو کام ہے وہ آپ کے تعاون کے ذریعے سے ہی چلنے والا ہے۔ ہفتہ ہفتہ تعاون فرماتے رہیں، اس جمعہ بھی آپ مکمل طریقے سے باضابطہ طریقے سے فرمائیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو، ہمارے روپیوں کو، ہمارے پیسوں کو اپنے مقدس گھر میں لگوا رہا ہے۔ یہ فضل الہی کی بات ہے، یہ توفیق الہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے تو اسے ہی یہ حصے ہموار اور نصیب ہوا کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے کو پیسے ادھر ادھر برباد ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے ہر ہفتے کی مختصر سی کمائی کو اللہ کے مقدس گھر میں لگاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسجد کے بہت سارے کام بھی ہو چکے ہیں اور کچھ کام اور باقی ہیں۔ بیچ میں کنواں خراب ہو گیا، پانی خراب ہو گیا، بدبو پانی میں ہونے کی وجہ سے اب ایک نیا کام بھی شروع ہو گیا، یعنی بورنگ کا کام بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس میں بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو کام بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو بیدار کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ تعاون فرماتے رہیں، اب زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرماتے رہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ اگر آپ اس مسجد میں ہر ہفتہ تعاون فرماتے ہیں تو آپ کے لیے یا ہمارے لیے یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، لیکن ہاں اس 100 روپیہ اور 50 روپے کے تعاون سے ایک لمبی رقم جمع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے بہت اچھے سے کام ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ اب تک جو کام ہوا ہے وہ سب آپ کے تعاون کے ذریعے سے ہی ہوا ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے تعاون فرماتے رہیں تاکہ یہ کام آسان سے آسان تر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم پروردگار عالم جنہوں نے بھی مسجد میں جس بھی طریقے سے حصہ لیا، پروردگار عالم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور بالخصوص آخرت میں اس کا اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔